الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا پیارا پیارا دن ہے۔ اسی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت درود پاک کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم اور حکمت کا ایک عظیم خزانہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال اور افعال، ان سے منزل حقیقی کی جانب رہنمائی ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند فرمودات جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے روزگار کی حفاظت کرتا رہے تاکہ رزق حلال کی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ پھر سماعت فرمائیے، مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے روزگار کی حفاظت کرتا رہے تاکہ رزق حلال سے پریشانیوں سے محفوظ رہ سکے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو اپنے دل سے دور کر دے، دنیا کے لوگوں کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا کرے۔ حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی ترک گناہ میں ہے۔ دین کی سلامتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو وہ کام کرنا فضول ہے۔ غور فرمائیے پیارے دوستو، حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں، حق کے بندگی اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب تک انکساری اور نفس کشی کے عوامل انسان میں پیدا نہ ہو جائیں۔ پھر غور سے فرمائیے، سماعت فرمائیے، حق کے بندگی اسی وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب تک انکساری اور نفس کشی کے عوامل انسان میں پیدا نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے اور اپنا ہر قدم احتیاط سے اٹھائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرماتے ہیں، یاد الہی سے ہی طالب محب تک پہنچتا ہے۔ محبت ایسی شے ہے جو تمام میل کو دھو ڈالتی ہے۔ جب محبت راسخ ہو جاتی ہے تو مذکور کے مشاہدے کے ساتھ ذکر حقیقی ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اللہ عز و جل موجود نہ ہو۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے احوال کو درست اور اقوال اور افعال میں ہمہ وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت سے دونوں جہانوں کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جھوٹ بولنے سے عزت خاک میں مل جاتی ہے اور بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حقیقی علم انسان کے فکری اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل و عیال کو حلال رزق کھلاؤ، اگر حرام رزق کھلاؤ گے تو ان کے اندر حرام کاری کی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سچائی اور اخلاص کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بندے کو چاہیے کہ عبادت الہی میں اس طرح مصروف ہو کہ اس سے غیر اللہ کی نفی ہو اور نفس کی خرابیوں سے نجات ملے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو کیونکہ وہ مالک الملک ہے اور ہر شے اس کے آگے بے دست و پا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تمام دوستوں کو جتنے بھی سننے والے ہیں ہم سب کو حضور غوث پاک غوث بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔